Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مؤمنا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم والصلاة والسلام دائما أبدا عليك يا نبي الله یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ و شکر اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے بے پناہ کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے عاجز، خطا کار، گناہ گار، نکمے، ناکارہ، روزیہ بندوں کو اپنے محبوب ولیوں کے عرص مبارک کی تقریب منانے کی توفیق عطا فرمائی. اس تقریب سعید میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. ہماری ناپاک زبانوں پر اپنا اور اپنے حبیب پاک کا پاک ذکر جاری فرما دیا. اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے پاکوں کے پاک دامن سے وابستہ کر لیا. پاک نسبت عطا فرما دی. ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا، جو ہمارے لیے نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی کہ میرے مولا تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیتا. بن مانگے یہ نعمت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. ہم اس کا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے. اسی کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اسی کو اپنے در پر بلاتا ہے. جس کو نوازنا ہوتا ہے تو در پر بلایا جاتا ہے. دنیا میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سخاوت کی صفت سے متصف فرما دے تو جب وہ کسی بھکاری کو بلاتا ہے تو ضرور اپنی استطاعت کے مطابق عطا فرماتا ہے. یہ تو دنیاوی سخیوں کے معاملے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تو سخیوں کا سخی ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جس کو جو کچھ عطا فرمایا، جس کو بنایا، بے مثل بے مثال بنا دیا. اپنے محبوب کو بنایا، بے مثل بے مثال بنایا. اور یکتا ہے خود تو پھر اس نے اپنا محبوب بھی یکتا ہی بنایا کہ ان جیسا کوئی اور نہیں بنایا. اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین. ابھی میں نے تلاوت کلام پاک کی کہ تمام تعریفیں اس رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. الحمدللہ و شکر اللہ، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بات کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو نبی اعظم عطا فرمایا، امام عطا فرمایا، امام اعظم عطا فرمایا، غوث عطا فرمایا تو غوث اعظم عطا فرمایا، اور تھوڑا سا اور نیچے آ جائیے، قائد عطا فرمایا تو قائد اعظم عطا فرمایا۔ ہم اس کا کیسے شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ کیسے شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اگر اپنی جانوں کو کشتہ بنا کے بھی پیش کر دیں تو بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور پھر اسے مرشد بھی عطا فرمایا تو یکتا مرشد عطا فرمایا۔ آج ان کے مرشد مبارک کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی انسان کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر بڑی رحمتیں برکتیں نازل فرمائی۔ پیدائشی مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی بنایا بچپن میں۔ ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، کنویں کی کھدائی ہوئی، وہاں پر پہاڑ نکل آیا، پہاڑی نکل آئی، اس کی بھی کھدائی کی، پانی نہیں نکلا۔ پہاڑ گنج میں، دہلی میں، آپ پہاڑ گنج کے رہنے والے ہیں، اور وہاں پر ایک احاطہ کھینچ دیا جاتا تھا، تمام خاندان اس میں آباد ہوتا تھا۔ انڈیا میں آج بھی ایسے ہی ہے، وہاں پر کنواں کھودا، کھدائی کی، پانی نہیں نکلا۔ جب حضور ابری علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس میں پانی جاری ہو گیا، تھوڑے سے بڑے ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے، گھر میں مرغیاں پلی ہوئی تھیں، ایک مرغی آپ کو پسند آ گئی، فرمایا کہ یہ مرغی میری ہے۔ سب نے کہا اچھا بھائی تمہاری ہے، کہ یہ میری مرغی ہے، یہ 2 انڈے دے دی۔ لوگ ہنسنے لگے، انہوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہوئے، انڈا ایک ہی دیتی ہے مرغی، مرغی ایک ہی انڈا دے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری مرغی ہے، 2 انڈے دے گی۔ مرغی کو ذرا دروازے میں بند کر دیا۔ جب مرغی نے چلانا شروع کیا انڈا دینے کے بعد، دروازہ کھولا تو اس میں سے 2 انڈے نکلے، اور اس کے بعد یہ وتیرہ اس کا ہو گیا مرغی کا، جب بھی اندر جاتی ہے انڈے دیتی تو 2 انڈے ہوا کرتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو نکل جاتا تھا وہ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک نے وہ آپ پر کرم فرمایا، تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ تلاوت کلام پاک میں ایسے محب ہوئے، ایسے محب ہوئے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، چھپر سے ایک سانپ لٹک گیا، اور آپ کے منہ کے پاس آ کے رک گیا۔ اس کی دم چھپر میں تھی۔ اب جو گھر والوں نے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا تو نقصان نہ پہنچا دے۔ دادا اس وقت آپ کے موجود تھے، انہوں نے سب کو روک دیا، انہوں نے کہا تم لوگ خاموش رہو، ان کو تلاوت اسی طرح کرنے دو، ان کو بھی نہ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ تلاوت کرنے بعد جب آپ نے صدق اللہ العظیم کہا تو سانپ اوپر اٹھا اور چھپر میں کہیں غائب ہو گیا۔ دادا نے فرمایا بھائی یہ قوم جنات میں سے تھے اور ان کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لائے تھے۔ وہ کرم نوازیاں کہ جو حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہو گئے، تشریف لائے، پاکستان بنا، ایک واقعہ ہے پورا، اب وہاں سے تشریف لائے، یہاں پر آ کر اپنا کام شروع کیا۔ اس کام سے دل اچاٹ ہو گیا۔ حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ کی خدمت میں ان کی حاضری ہوئی۔ حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ نے آپ کو دیکھ فرمایا کہ میاں ممتاز مجھے تمہاری روح کا 60 سال سے انتظار تھا، 60 سال سے مجھے تمہاری روح کا انتظار تھا۔ اندازہ تو لگائیں اس روح کو پہچاننے والے کی نظر کیا ہوگی، اور جس نے اس روح کو پہچانا اس روح کی اہمیت کیا ہوگی۔ 60 سال سے انتظار تھا، اپنی خدمت میں رکھ لیا اور ریاضت اور مجاہدے شروع کروا دیے۔ اب ریاضت اور مجاہدے کے بغیر اس راہ میں کچھ ملتا نہیں ہے۔ اگر چاہیں کہ قالین پر بیٹھ کر اللہ مل جائے تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، محل کی چھت پر دھم دھم کی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ جب اس کو چوکیدار کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ کیا ہے، وہ گیا، واپس آیا تو ایک آدمی کو پکڑ کر لے کر آیا، دیہاتی تھا۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم محل کی چھت پر کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا حضور میرا اونٹ کھو گیا، میں اسے تلاش کر رہا تھا، میرا اونٹ کھو گیا میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ بادشاہ تھے، بادشاہ وقت تھے،
مسکرائے، تنزیہ مسکرائے کہ تیرا اونٹ ہو گیا، تو محل پہ تلاش کر رہا ہے، محل کی چھت پہ تلاش کر رہا ہے، تجھے محل کی چھت پہ اونٹ ملے گا؟ اس دیہاتی نے کہا کہ اور جو تم خدا کو اس قالین پر تلاش کر رہے ہو، کیا خدا تمہیں اس قالین پر ملے گا؟ اشارہ تھا، اور وہ یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ اس کے بعد خواجہ بن ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی، وہ سب آپ کے علم میں پہلے بھی میں واقعہ سنا چکا ہوں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جب ہمارے حضور سید ملتی آقائی مولائی حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو کام، ان کی ڈیوٹی بتا دی۔ درخت بھی تھے، پودے تھے، اس میں پانی پہنچانا تھا، پانی دینا تھا، باغبانی سے آپ کو شغف تھا حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جب وہاں پر ایک کنواں تھا، اس سے اپنے پیٹ پہ رسی باندھ کر ڈول لٹکاتے اور پانی کھینچتے اور پھر اس پانی کو پودوں میں پہنچاتے، یہ ڈیوٹی تھی ان کی۔ حضور صاحب بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ابا جی علیہ رحمہ خود اپنے دست مبارک سے ایک چپاتی پکاتے تھے، اور وہ چپاتی بھی اتنی نفیس ہوتی تھی کہ گلابی رنگ ہوتا تھا اس کا، اگر ذرا سی کالی ہو جائے تو بابا جی نہیں کھاتے تھے۔ یہ بھی خیال میں کچی ہوتی تو بھی نہیں کھاتے تھے۔ اندازہ تو لگائیں، اپنے بالغ بنایا، قلندر بالغ بناتا ہے، پیر مرید بناتا ہے، قلندر بالغ بناتا ہے۔ بالغ کے معنی ہیں بچے تھے، اپنا بنا لیتا ہے، اور جب اپنا بناتا ہے تو پھر سب کچھ عطا بھی فرماتا ہے۔ آپ کھانا بھی پکاتے تھے، شام کے وقت جو وہاں پر لوگ آتے تھے ان کی خاطر تواضع بھی کیا کرتے تھے، ان کے لیے لنگر کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ اذان کا وقت ہوتا تھا، اذان دیا کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تھا، نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا، سونے کے لیے جاتے تھے تو سر کے نیچے کوئی نرم و گداز تکیہ نہیں ہوتا تھا بلکہ بلاک ہوتا تھا، اس کے اوپر دری رکھ دیا کرتے تھے، اور پھر آپ آرام فرما ہوتے تھے۔ گرمیاں ہوتی تھی تو ویسے ہی لیٹتے تھے، سردیاں ہوتی تھی وہی دری جو دن میں نمازیوں کے لیے نماز کے لیے بچھائی جاتی تھی اسی کو اوڑھ لیا کرتے تھے۔ سالوں آپ نے اسی طرح گزار دی ہے۔ جب آپ خدمت میں معمور تھے تو ایک مرتبہ دیکھا حضور صاحب بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ آنسو بہا رہے ہیں، آنسوں سے رو رہے ہیں۔ بلایا، میاں ممتاز ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم تم سے یہ سب کچھ کام کرائیں، یہ تکلیف دے کام ہم تم سے کرائیں، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمارا دل روتا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن ہم کیا کریں کہ اس راہ میں یہی کچھ ہوتا ہے، بغیر تکلیفوں کے، بغیر مصیبت کے، بغیر ریاضت کے، بغیر مجاہدے کے کچھ بھی عطا نہیں ہوتا اور کچھ بھی موصول نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے آپ نے محنت شقہ کی، اس کے بعد میں جو کچھ آپ کو عطا ہوا آپ نے برملا فرما دیا کہ میرے مرشد سائیں بابا ولایت شاہ قلندر نے جو کوئی مجھے عطا فرمایا وہی میرے لیے کافی، وہی میرے لیے کافی۔ سر عطا فرما دیا، سر کہتے ہیں راز کو، اور سر کون عطا فرماتا ہے؟ قلندر۔ قلندر کس کو عطا فرماتا ہے؟ اپنے بالغ کو عطا فرماتا ہے، اور کسی کو نہیں عطا فرماتا۔ وہ سر عطا فرما دیا اور زمانے میں آپ کو یکتا بنا دیا۔ آپ کے پھوپھا حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شان والے بزرگ ہیں، بڑی آپ سے روحانیت کی باتیں وابستہ ہیں۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، بڑا ہی کرم فرمایا ہے۔ اپنے وقت کے عالم، عامل اور کامل بزرگوں میں شامل ہے۔ وہ اپنے خلفاء کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ زیارت پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پنجاب کی زیارت پہ بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہوتے، اور وہاں پر حاضر ہونے کے بعد ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ دور تھوڑا سا مزار مبارک کے پیتیانے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے ادب سے ہاتھ زیر ناف باندھ کر کھڑے ہو جاتے، آنکھیں بند کرتے اور مراقبہ کرتے، اور اس مراقبے میں صاحب مزار سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ جو ملاقات کرتے، جو باتیں ہوتی، حاضری کے بعد ایک محفل سجاتے اور اس میں سب کچھ بتا دیا کرتے۔ ہمارے
قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شان کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے آپ کو سجایا ہے. اور زمانے نے آپ کو محبوب العارفین کا خطاب عطا فرمایا، اوتاد زمانہ کا خطاب عطا فرمایا، اکثر المتقدمین فرمایا، فرد المتاخرین فرمایا، اوتاد زمانہ کا خطاب عطا ہوا. یکتائے زمانہ ہمارے حضور سید مرزی عطا مولا رحمۃ اللہ علیہ جن کے عرس مبارک کی محفل ہے. محبوب العارفین کا خطاب آپ کو کیسے عطا ہوا؟ جب ہمارے جد المجاہد صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پنجاب کے دورے پر ساتھ لے کر چلے، جب حضرت خواجہ عبداللطیف امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، حاضری دی، مراقبہ کیا، محفل سجائی، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ابھی میں جب یہاں پر حاضر ہوا اور میں نے مراقبہ کیا تو حضرت عبداللطیف امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مزار مبارک میں موجود تھے. ان دونوں بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ قاری ممتاز احمد کو اپنے سلسلے میں داخل کرو، کیونکہ ان سے یہ سلسلہ رحمانی تا قیامت جاری اور ساری ہوگا. ابا جی کو ضرورت نہیں تھی، فرما چکے تھے کہ میرے مرشد کی نظر ہی کافی ہے میرے لیے، جو کچھ انہوں نے عطا فرمایا وہی کافی ہے. لیکن چونکہ بزرگوں کا حکم تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں. حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ دو بزرگوں کے نام لیے کہ وہ اس وقت مزار میں موجود ہیں اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے مجھے کہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کرو. تو ابا جی نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، آپ کو اسی وقت سلسلے میں داخل کیا گیا اور جب کراچی تشریف لائے تو خلافت سے سرفراز ہوا. تو وہ چونکہ اس وقت وہ منظور نظر اللہ کے نیک بندے عارف باللہ، اور ہمارے جد صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی فرماتے ہیں بھائی عارف تو عارف باللہ ہی تو ہوتے ہیں. تو دو محبوبوں کہ آپ کو اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے، تو محبوب العارفین کا خطاب آپ کو وہیں سے عطا ہوگا. اوتاد زمانہ کی کیا مطلب ہے؟ اوتاد زمانہ کا مطلب ہے والجبال اوتادا، کلام پاک میں ہے، تیسرے سپارے میں ہے. اما یتساءلون کی جو سورت ہے نا اس میں ہے والجبال اوتادا. یہ پہاڑ جو ہے نا، جبال کے معنی پہاڑ کے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے نا اوتاد کے معنی میخ ہے. میخ کہتے ہیں کیل کو، کہ اگر یہ نہ ہو تو زمین کا نظام درم برم ہو جائے. آپ یہ یہاں پر تھوڑا سا آگے ایک احاطہ ہے، وہاں پر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی چلہ گاہ ہے. وہاں پر حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین خطبہ کے ساتھ وہاں پر انہوں نے محفل میلاد منعقد کی. تمام کے تمام اس میں شامل ہوئے، ابا جی بھی اس میں شامل ہوئے، اور ابا جی نے اس محفل میں آم کا لنگر کیا. پاکستان کا کوئی بھی آم ایسا نہیں تھا جو اس محفل میں موجود نہ ہو، اور وافر مقدار میں صرف آم ہی آم تھے اور آم کھانے تھے سب نے. اس کے بعد حضرت محبوب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آم تو کھلا دیا قاری صاحب نے، آپ کوئی اور نہیں کھلا سکتا. ہر نسل کا آم اس میں اس دعوت میں موجود تھا. اور جناب وہ بڑے بڑے ٹب، ہم اس زمانے میں بچے ہوتے تھے ظاہر ہے، تو بڑے بڑے ٹب وہ لے کے اس میں ٹھنڈا پانی اور برف ڈال کے اس میں آم بھگو کے رکھ دیے تھے، اور پھر وہ آم سب نے ماشاءاللہ اسی طرح سے کھائے. تو جب وہاں پر محفل ختم ہوئی، محفل سے فارغ ہوئے، تو حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میاں قاری صاحب آپ کو مبارک ہو، میں نے ابھی مراقبہ کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے قاری ممتاز احمد رحمانی جو ہے نا، یہ اوتاد زمانہ ہے. اوتاد زمانہ کا خطاب آپ کو وہاں سے عطا ہوا. اور زمانے میں کوئی ایک ہی اوتاد زمانہ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو. کیا بات ہے.
محبوب العارفین اور تاج زمانہ، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیے جاتے ہیں، ایسے کوئی نہیں کہہ دیتا کسی کو. اور پھر سیر عطا فرمایا حضور صاحب قلندر رمضان نے خود قلندر بنا دیا. اور کیسا قلندر بنایا، کیسا قلندر بنایا کہ خود قلندروں کی نظر آپ پر ہو گئی. قلندروں کی نظر آپ پر ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ ایک مرتبہ حضرت صفی شاہ محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ وہ زیارت پر تشریف لے جا رہے تھے سیون شریف کی. حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر انہوں نے حاضری دینی تھی. تو تمام خلفاء کو انہوں نے کہا، تمام خلفاء تیار ہو گئے، 3 بسیں تیار ہو گئی جناب، کاریں تیار ہو گئیں، اور وہ وہاں سے یہاں پر آئے ملیر میں. یہاں پر جب پہنچے تو ابا جی کی خدمت میں، ابا جی کے پاس جب حاضر ہوئے تو ابا جی اس وقت گردے کی شدید تکلیف میں مبتلا تھے. گردے کی تکلیف، اور گردے کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کسی پل چین نہیں لیتا، اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. تو تکلیف میں مبتلا تھے. آپ کے پیر و مرشد صوفی شاہ محمد فاروق رحمۃ اللہ جب اس حال میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بیٹھ نہیں سکتے، تو ایسا ہے کہ ہم جا کر وہاں پر آپ کا سلام بھی پیش کر دیں گے اور آپ کی معروضات بھی پیش کر دیں گے بارگاہ قلندری میں، تو آپ آرام کرو. آپ کو یہیں چھوڑ دیا ملیر میں، یہیں مسجد میں، اور یہیں سے وہ سب کے سب روانہ ہوئے اور سیون شریف پہنچ گئے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے جد المرشد کی یہ شان تھی کہ وہاں جب حاضر ہوتے تو مزار مبارک سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے مراقبہ کیا. مراقبے میں آپ نے جو بھی ان سے گفتگو کی، اس کے بعد وہاں سے آپ محفل خانے میں تشریف لائے اور محفل خانے میں آ کر آپ بیٹھ گئے. جب محفل سج گئی، محفل میں سب بیٹھ گئے تو جتنے خلفاء مریدین وہ بھی بیٹھ گئے. تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ اس عمر میں اس سفید ریش کے ساتھ کیا میں کوئی غلط بیانی سے کام لوں گا؟ تو جو خلفاء تھے تو کام گئے، مریدین بھی کام گئے. اور تو حضور ہم نے تو کبھی ایسا آپ کے بارے میں سوچا بھی نہیں، ہمارے دل میں بھی ایسا خیال نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے ابھی مراقبہ کیا، حضرت لال شہباز قلندر سے ملاقات کی، ان سے باتیں ہوئی. جب میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے خلیفہ قاری ممتاز احمد رحمانی شدید علیل ہیں، گردے کی سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، میرے ساتھ آ رہے تھے لیکن اس تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو آپ ان کا سلام قبول فرما لیں. تو حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے برجستہ کہا، کون؟ وہ میرا شہباز، وہ تو آ رہا ہے، وہ تو آ رہا ہے. اور جبکہ ہم ان کو تکلیف میں چھوڑتا ہوا ہے. اب جناب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب آپ تشریف لے گئے، سب کے سب چلے گئے، تو شمع رسالہ ایک نکلتا ہے دہلی میں، شمع رسالہ بہت مشہور ہے، اور اس کی جو مدیر ہے وہ آپا زینت کوثر دہلوی وہ ہے. اور وہ جناب اس وقت آئی نہیں تھی، ان کے پاس مرسیڈیز کار تھی. وہ جب حضرت جی نکل گئے تو اس کے بعد وہ پہنچی، وہ وہاں سے آئی سیدھی قاری صاحب کے پاس یہاں پر ملیر میں آئی. یہاں پر دیکھا ابا جی کو تڑپتے ہوئے، تو انہوں نے کہا قاری صاحب آپ میرے ساتھ چلیں. ابا جی نے فرمایا میں تو بیٹھ نہیں سکتا. انہوں نے فرمایا مرسیڈیز گاڑی میرے پاس ہے، آپ پیچھے لیٹ جائیے گا سیٹ پر، بڑی آرام سے سیٹ آپ لیٹ جائیں، لیکن چلے ساتھ میں. جب تھوڑی ہمت بنائی تو ابا جی وہاں تیار ہو گئے، کار میں جناب پیچھے لیٹ گئے. ادھر حضرت صاحب یہ فرما رہے تھے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کون؟ وہ میرا شہباز، وہ تو آ رہا ہے. ابھی ادھر جملے ادا ہوئے تھے کہ گاڑی پہنچ گئے اور ابا جی گاڑی سے نمودار ہو گئے. ان کے اس مراقبے کی سچائی کا اسی وقت لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے فرمایا کون؟ وہ میرا شہباز، وہ تو آ رہا ہے. اس طرح سے آپ کو شہباز کا لقب عطا ہوا. شہباز قلندر نے اپنا شہباز کہا ان کو. وہ ہے نا کہ ہے یہ شہباز کے شہباز. دیکھیے ان کا یہ اعزاز، نام کیا؟ خود بھی ہے ممتاز، ہے یہ شہباز کے شہباز. سب کو صابر ہے یہی ناز، مل گیا پیر قلندر. ایسے ہی نہیں،
یا تو پیر کامل ہوتا ہے، سالک ہوتا ہے، یا قلندر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر معاملات دوسرے ہیں۔ ہمارے پیر کی محفل ہوا کرتی تھی، ابا جی نے حضرت صوفی شاہ محمد انعام الرحمن قدوسی رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس مبارک کی جب محفل کا انعقاد کیا تو وہ اتفاق سے 28 جمادی الاول تھی اور پیر کا ہی دن تھا۔ ابا جی نے حضرت جی کو جا کے فرمایا کہ حضور اس دن چونکہ ہماری سالانہ محفل کا دن ہے تو ہمارے یہاں محفل ہوگی حضرت صوفی شاہ محمد انعام الرحمن قدوسی رحمۃ اللہ کے عرس مبارک کی محفل، تو آپ اس میں قدم رنجہ فرمائیں، تشریف لائیں۔ حضرت جی نے مراقبہ فرمایا اور آنکھیں کھولی اور فرمایا باہر نسیم قاری صاحب کے بازی لے گئے۔ یہ محفل خود حضرت صوفی شاہ محمد انعام الرحمن قدوسی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اور اس کے بعد ہر سال سالانہ محفل ابا جی خود انعقاد اس کا کیا کرتے تھے، اور وہاں سے حضرت جی خود تشریف لاتے تھے شامل ہونے کے لیے اپنے خلفاء کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ بار نصیب قاری صاحب کے بازی لے گئے۔ ایک موقع پر فرمایا اپنے خلفاء مریدین سب بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، درس دیتے ہوئے درس کے دوران فرمایا کہ بھئی تم کیا سمجھتے ہو، آگ اور پانی کیا ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ ایک پیالے میں آگ اور پانی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ سب نے بڑھ سے کہا حضور ایسا نہیں ہو سکتا، اگر آگ زیادہ ہوگی تو پانی کو جلا دے گی، جذب کر لے گی، اور اگر پانی زیادہ ہوگا تو آگ کو بجھا دے گا، کوئلہ بنا دے گا۔ فرمایا ہاں یہی بات ہے، لیکن قاری ممتاز احمد رحمانی آگ اور پانی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آگ اور پانی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، وہ سالک بھی ہیں اور قلندر بھی ہیں۔ پھر اس کی تصدیق کیسے ہوئی؟ پھر اس بات کی تصدیق کہ آپ قلندر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد شاہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار ہے پنڈی میں، پہاڑ کے اوپر ہے، وہاں پر بھٹو صاحب کا دور تھا، وفاقی وزیر تھے مولانا کوثر نیازی، وہ جناب وہاں پہنچے، ان کا میں وفاقی وزیر ہوں اور ان کے نام کی جو تختی رکھی ہے یہ میں لگا دیتا ہوں، میں نصب کر دیتا ہوں۔ تو جو وہاں مجاور تھے انہوں نے کہا جی یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس تختی کو تو کسی کے انتظار میں رکھا ہے، اور کوئی صاحب وقت ہوگا وہ آئے گا اور اس تختی کو نصب کرے گا۔ تو نے کہا بھائی وہ کون ہے؟ ابھی یہ تو معلوم نہیں ہے، جب وہ آئیں گے وہی نصب کریں گے، آپ کے لیے حکم نہیں ہے۔ مولانا کوثر نیازی صاحب چلے گئے۔ اس کے بعد میں میجر سجاول صاحب تشریف لے گئے۔ میجر سجاول ہمارے جد المرشد کے خلیفہ مجاز بھی ہیں اور بے شمار ان کے جنات مرید ہیں، بے شمار۔ جب 12 ربیع الاول کو محفل ہوتی، جلسہ ہوتا، تو اس میں لاکھوں کے حساب سے اور کروڑوں کے حساب سے کلام پاک کو پیش کیا کرتے تھے جو جنات تھے، تو وہ پھر ہدیہ اظہار ہوا کرتا تھا۔ ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی وہاں پر پانی پلانے کی، ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پانی پلانے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ہم پانی پلایا کرتے تھے۔ تو میجر سجاول صاحب جب وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے کہا بھی تختی آپ مجھ سے لگوانے کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان سے یہ کہا کہ اپنے پیر و مرشد کو بھیجو۔ انہوں نے آ کے جد المرشد اعلیٰ حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمۃ سے عرض کی کہ حضور آپ تشریف لے جائیں۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، مراقبہ کیا، گفتگو کی، بہت خوش ہوئے۔ فرمایا کہ بھئی وہ جو ملیر میں قاری ممتاز احمد رحمانی ہے نا، جو تمہارے خلیفہ ہیں، ہم یہ تختی ان کے ہاتھوں سے رکھوائیں گے۔ حضرت جی نے پوچھا، خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، اپنی اولاد کی تعریف سنی نا، خوش ہو گئے۔ پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے بھائی، میں پیر ہوں، مجھ سے رکھوا دیں؟ فرمایا نہیں، آپ سے نہیں، انہیں سے رکھوائیں گے، اور اس لیے رکھوائیں گے کہ آپ سالک ہیں، وہ سالک بھی ہیں اور قلندر بھی ہیں۔ پھر جب حضرت جی تشریف لائے کراچی آنے کے بعد پھر ابا جی کو بلایا انہوں نے وہاں پر جہانگیر روڈ پہ، اور پھر وہاں پر ابا جی کی دعوت کی، خصوصی دعوت کی، دعائیں دی، اور پھر یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ اب آپ وہاں پر تشریف لے جائیں اور اپنے ہاتھ سے وہ اپنے دست مبارک سے وہ تختی وہاں پر لگا دیں۔ یہاں سے جناب میجر صاحب اور ابھی اوصاف بھائی حیات ہیں، یہ کونے پہ یہ کیٹری ہے ان کی، اگر کوئی ملنا چاہے، واقعہ پوچھنا چاہے تو چلا جائے۔ جیسے کہ اوصاف بھائی اس زمانے میں لانگری تھے، لنگر پکایا کرتے تھے، یہ بھی ابا جی کے ہمراہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے لنگر پکایا۔
تو جب یہ وہاں سب پہنچے ہیں وہاں پر تو دور دراز سے گاؤں سے بہت دور دور سے لوگ صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ وہ صاحب وقت کون ہے کہ جن کے انتظار میں سالوں سے یہ تختی رکھی ہوئی. آپ وہاں تشریف لے گئے, وہاں جا کر شکریہ بھی ادا کیا, شکرانہ بھی ادا کیا, اور جناب جا کے تختی بھی نصب کر دی, اور پھر اس کے بعد وہاں سے تشریف لائے, لنگر کیا وہاں پہ جو عوام آئی تھی ان کے لیے لنگر عام کیا, پھر اس کے بعد وہاں سے تشریف لائے. تو یہ راز اس وقت کھلا, یہ راز اس وقت کھلا کہ آپ سالک بھی ہیں اور قلندر بھی ہیں. یہ بھی ایک اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا یکتا بنایا, دوسرا اس جیسا نہیں بنایا, اس کی شان ہی نرالی ہے, اس کی شان نرالی اللہ ہے نا, اس کی شان ہی نرالی. اپنا محبوب بنایا تو یکتا بنایا, غوث عطا فرمائے تو غوث اعظم, کوئی اور غوث اس مرتبے پر فائز ہو ہی نہیں سکتا. غوثیت پر پہنچ سکتا ہے لیکن غوث اعظم نہیں ہو سکتا. امام عطا فرمائے تو امام اعظم, کوئی اب امام تو ہوں گے لیکن امام اعظم ایک ہی ہے اور وہی ہے اور یکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مرشد بھی عطا فرمایا تو یکتا عطا فرمایا, یکتا زمانہ عطا فرمایا. اور کیسا عطا فرمایا کہ جو سالک بھی ہے اور قلندر بھی ہے. یہ اس پر ہمیں جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے. الحمدللہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا احسان, ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے جو واقعات میں نے کبھی سنائے اور وہ انہوں نے جناب نوٹ کر لیا, وہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کیونکہ آج ابا جی کے عرس کی محفل ہے تو یہ سنائے ضرور تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے. ابا جی تعویذات دیا کرتے تھے, ابا جی تعویذات بھی دیا کرتے تھے, خدمت قلب بھی کیا کرتے تھے. ایک دن ایک شخص آیا اور بہت گری وزاری کی, اس نے ایسا کہا حضور میں بہت پریشان ہوں, روزی کی طرف سے بہت پریشان ہوں. آپ نے پوچھا کیا کرتے, کہا رکشا چلاتا. کہا اچھا, پھر سارا دن ہو جاتا ہے, کبھی سواری لگتی کبھی نہیں لگتی, کبھی مل جاتی نہیں ملتی, بس بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا. اسی وقت ایک نقش لکھا, 15 کا نقش لکھا اور وہ نقش اس کے حوالے کر دیا کہ پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اس کو تم جیب میں رکھ لو, جیب میں رکھ لو. اس نے رکھ لیا اور چلا گیا. وہ ایک ہفتے کے بعد آیا, ایک ہفتے کے بعد وہ آیا اور آنے کے بعد آنکھیں اس کی سرخ, بال بکھرے ہوئے. کہا کہ وہ قاری صاحب ہیں, قاری صاحب تو آرام کر رہے ہیں, خواجہ ابھی نہیں ملتے ہیں, ان سے کو ملنا ہے, وہ بہت ضروری کام ہے. اب یہ سنے تشریف لے آئے, مسکراتے ہوئے دیکھا اس کو, ہاں کیا بات ہے, اب کیا بات ہے. کہ لے اپنا نقش پکڑو بھائی, یہ اپنا نقش اپنے پاس رکھو. یعنی کیا ہو گیا, کہنا جب سے رکھا ہے, جب سے کھانا کھانے کو نہیں ملا, اتنی فرصت نہیں کہ میں کھانا کھا لوں, سونے کے لیے لیٹ جاؤ, محلے سے کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اٹھاتا ہے, کہتا چلو اسپتال چلنا ہے, ہمارے پیٹ میں شدید تکلیف ہونے لے کے چلو. وہاں سے واپس آتا ہوں تو پھر کوئی اور کھڑا ہوا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے وہاں چلنا ہے. کھانا کھانے بیٹھ جاؤ تو کوئی آ جاتا ہے کہ بھائی جلدی کرو, جلدی لے کے چلنا ہے. کہ لے یہ نقش اپنا اپنے پاس رکھو, میں تو پریشان آ گیا, آپ نے ایسا نہ دیا کہ اب مجھے فرصت نہیں ہے. آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا اعتدال اللہ کو پسند ہے, تم بھی اعتدال سے چلو, اللہ تعالیٰ تمہیں نواز دے گا. آج اس شخص کے پاس 4 بسیں ہیں اور وہ خود ابا جی کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آتا ہے اور فرماتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضور یہ سب کچھ آپ کی نظر کرم سے عطا ہوا ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اسی طرح وہ اپنے محمود بھائی اور عثمان بھائی, اسماعیل بھائی, اسحاق بھائی, یہ سب بھائی ہیں, سب لوگ آپ لوگ جانتے ہیں. اب جو لنگر کھانے میں خدمات انجام دے رہے ہیں, عمیر رحمانی, وہ جناب عثمان بھائی کے صاحبزادے ہیں, تو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. اسماعیل بھائی کے جو والد صاحب تھے ابراہیم صاحب, محمد ابراہیم رحمانی, یہ ابا جی کے اولین مریدین میں سے ہیں اور بہت زیادہ خدمت کی ابا جی کی, ملی سٹی میں ساتھ ہوتے تھے. عثمان بھائی کی والدہ, اسماعیل بھائی کی والدہ, وہ بھی بڑی خدمت گزار رہی ہیں اور بڑی انہوں نے دعائیں لی ہیں. اور ان کا وصال ہوا تو حلقہ ہو رہا تھا جمعرات کا, اس وقت وصال ہوا, ان کی نماز جنازہ ہوئی اور ابا جی نے ان کی اتنی تعریف فرمائی کہ میں بیان نہیں کر سکتا, کہ میرے دل میں یہ خواہش ہو گئی کہ میرا بھی اگر انتقال ہو تو حلقے میں ہو, جمعرات کے حلقے میں, تاکہ یہ ساری سعادتیں میرے بھی نصیب میں آئیں. تو عثمان بھائی کے وہ بڑے بھائی اسماعیل بھائی, وہ ابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے, ابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابا جی نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا بھائی بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو, تمہارے گھر 2 بھائی آئے ہیں, جڑواں بھائی آئے ہیں. اور وہ کون تھے, وہ جناب ابراہیم بھائی جو تھے, ان کے والد, وہ اور ان کی والدہ ہاسپٹل میں تھی.
تو اسماعیل بھائی خوشی خوشی بتانے کے لیے آئے تھے ابا جی کو کہ میرے گھر میں میری امی کے میرے بھائی 2 بھائی اس دنیا میں تشریف لائے، جوڑواں بھائی۔ ابا جی نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا بھائی مبارک ہو، 2 بھائی آئے ہیں۔ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ خاموش ہو گیا، کیسے پتا چلا؟ اس زمانے ٹیلی فون تو ہوتے ہی، موبائل فون اور یہ فون وہ فون کچھ نہیں ہوتے تھے نا، کہ تمہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ بڑھ جیسا پوچھے گا بس بیٹھ جا، پتا چلا۔ لیکن تمہارے لیے خبر ہے، تم ایسا کرو جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچو۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے 2 بھائی ہوئے نا، ایک تو صحت مند ہے، کہاں ہے ایک صحت مند ہے، کہا ایک بالکل سوکھے سے، کہاں ہے ایک سوکھے سے۔ اسماعیل بھائی حیران کہ بھائی میرے ہوئے ہیں وہاں پر ہاسپٹل میں اور یہ یہاں پر سب کچھ بتا رہے ہیں، کہاں ایک صحت مند ہے اور ایک سوکھے سے۔ کہا جو صحت مند ہے نا ان کا انتقال ہو گیا ہے، جب ان کی کفن دفن کا انتظام کرو۔ جو سوکھے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو لمبی حیات عطا فرمائے۔ اور سنو، جو بھائی تمہارا سوکھا ہے اس کا نام محمود رکھنا، جاؤ کہتے جا کے امی سے۔ وہ جناب واپس آئے ہاسپٹل، دیکھا کہ وہ واقعی جو صحت مند ہے ان کا انتقال ہو گیا، اور جو سوکھے سے تھے وہ زندہ ہیں اور ابھی تک موجود ہیں، ابھی عرس میں بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات کی انہوں نے سب نے، اور وہ کام میں بھی مصروف تھے۔ محمود نام ہے ان کا، وہ ابھی بھی سوکھ گئی ہیں۔ محمود بھائی جو ہیں وہ ابھی بھی سوکھ گئی ہیں، عثمان بھائی کے بھائی، اسماعیل بھائی کے بھائی، وہ ابھی بھی سوکھ گئی ہیں۔ تو یہ پہلے سے آپ نے ان کو خبر دے دی کہ بھائی اسی طرح سے ہوگا اور تم جلدی سے جاؤ اور اس میں شامل ہو جاؤ۔ ایک حضرت صوفی شاہ محمد اختر الحق صاحب حضرت جی کے خلیفہ ہیں، وہ ایک خاتون کو لے کر آئے اور ابا جی کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا۔ ابا جی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ حضور ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو ان کو نہ ہو، اور اب تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تمہارا آپریشن ہوگا اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، بچ جاؤ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، لہٰذا آپریشن بھی ضروری ہے اور بچنے کی امید بھی نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہی ہیں، پریشان ہیں۔ وہ جناب انہوں نے گریبانداری شروع کر دی، ابا جی کی خدمت میں آ کر گریبانداری شروع کر دی۔ چونکہ اللہ والوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے نا، انہوں نے فوراً آنسو دیکھے تو نرم ہو گیا، کہا کہ بس رک جاؤ بھائی، رو نہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ سر پہ ہاتھ رکھا، جاؤ کچھ نہیں ہوگا، جاؤ۔ انہوں نے کہاں جاؤ؟ کہ وہی ڈاکٹر بلا رہا ہے نا اس کے پاس جاؤ، تو وہ تو آپریشن کے لیے کرتا ہے، تم جاؤ تو، تم جاؤ جاؤ، اللہ کرم کرے گا۔ سر پہ ہاتھ رکھا اس کے، جاؤ اللہ کرم کرے گا۔ اب جو مائی وہاں پہنچی، جو وقت دیا تھا ان کو آپریشن کے لیے، کہا کہ ایڈمٹ ہو جانا اور آنا، جب وہاں پہنچی ان کے جب ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹر حیرانی سے آ کر پوچھ رہا ہے یہ بتاؤ کہ تم نے دوا کیا کھائی ہے؟ مائی نے پوچھا کیوں خیریت تو ہے؟ کہا کہ جتنے امراض سے تمہارے وہ تو سارے کے سارے غائب ہو گئے، اور جس لیے ہم آپریشن کر رہے تھے وہ بھی بس نہیں ہے، تو ہم آپریشن کس چیز کا کریں؟ جاؤ بھائی، تم کو اللہ نے تمہیں صحت دے دی، شفا دے دی۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھی ابا جی کی خدمت میں حاضر اور قدموں میں گر گئی اور کہا کہ حضور آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ صحت عطا فرمائی۔ ابا جی اللہ رحمان جانوروں سے بھی شغف تھا، آپ نے مور بھی پالے، آپ نے ہرن بھی پالے، آپ نے 12 سنگے بھی پالے، اسی جگہ پر قیمتی گائیں پالی، بھینسیں پالی، پرندے پالے، بے شمار نسلوں کے کبوتر پالے، بے شمار نسلوں کے طوطے پالے، قیمتی ترین پرندے آپ کے پاس موجود ہوا کرتے تھے، اور ان کو قدرتی ماحول بھی دیا کرتے تھے، اور ان سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے، ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، خود ان کو کبھی دانا پانی بھی کیا کرتے تھے، کبھی اپنے خادموں سے کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی زیارت پر تشریف لے گئے، گھر میں ایک مینا پالی ہوئی تھی، بڑی سی مینا تھی کالی، اور کالی مینا جو ہوتی ہے نا بڑی سی، وہ بولتی ہے، باتیں بھی کرتی ہے۔ وہ جناب جاتے ہوئے سب کو بتا گیا اس کو یہ دینا، اس کو یہ دینا، اس کو یہ دینا۔ ہریل پالا تھا، ایک ہریل ہرے رنگ کا تھا، تو اس کو روزانہ ایک لال بیگ دینا ہوتا تھا، لال بیگ، اس کو گندی جگہ سے پکڑتے تھے ہم لوگ اور جناب اس کو دیا کرتے تھے اور وہ کھا جایا کرتا تھا ایسے ہی۔ تو یہ غذائیں اس کی بتا کے کہتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب جناب جب وہ واپس تشریف لائے، مینا کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، فوراً پلٹے، کہا کہ بھائی تم لوگوں نے میری بات کا خیال نہیں کیا،
اب سب لوگ ہم لوگ جتنے بھی تھے جو بھی وہاں پر خالی سبھی پریشان ہو گئے، حضور کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ کہا بھائی میں نے شکایت کر رہی ہے کہ مجھے سب کچھ تو دیا، صرف ٹماٹر نہیں دیا انہوں نے کھانے کے لیے، جن کی ڈیوٹی لگائی جائے گا حضور آپ نے 3 دن سے اس کو ٹماٹر نہیں دیا، اوپر تشریف لے گئے، واپس نیچے آئے ناراض، کہا میں نے اوپر کیا تھا، بٹیر جو ہے اوپر انہوں نے شکایت کی ہے کہ ہمیں دانا پانی صحیح طرح سے نہیں کیا ہے، صبح سے دانا پانی ہی نہیں کیا گیا، ہم بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں۔ اب جناب وہ جو قاضی جن کی ڈیوٹی وہ بھاگے ہوئے گئے، جلدی سے انہوں نے دانا پانی اس کا کیا، تو آپ ان کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ اور یہی نہیں اپنے پیر و مرشد ہمارے حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، جب وہ جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں اور جانوروں کو سمجھا سکتے ہیں تو پھر ہمارے ابا جی پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ ان کو بھی تو صرف حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا تھا، آواز دیا کرتے تھے، مور جو پالا تھا نا آواز دیتا تھا مور میاں، جہاں کہیں بھی مور ہوتا تھا اڑتا ہوا آتا تھا اور آپ کے سامنے آنے کے بعد اپنے پر اوپر کر کے اور ناچا کرتا تھا آپ کے چاروں۔ یہی ایک مرتبہ جب وہاں پر حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا قلعہ کا ہے، یہاں پر آپ کے آستانے کے تھوڑا سا آگے انوار ابراہیم کا جو احاطہ ہے وہاں پر، تو وہاں چلہ کا ہے حضرت سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے تھوڑا سا آگے، تو وہاں پر مور پلے ہوئے، تو وہاں جو ملک بابا ہیں وہ وہاں پر جناب ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ابا جی وہاں جب تشریف لے گئے، میجر صاحب ساتھ میں تھے اور ان کے ساتھ جو احباب تھے وہ ساتھ میں تھے، جب دروازہ کھولا تو مور جو وہاں پر پلے ہوا تھا وہ آیا اور ابا جی کو دیکھتی اسے پر اوپر کی اور ناچنا شروع کر دیا۔ تو جو ان کے پیر و مرشد ہیں ملنگ آزاد ہیں وہاں پر، ابھی بھی ملنگ ہیں، جو ان کے پیر و مرشد ہیں وہ تشریف لائے، ان کا حضور آپ کو تو انسان تھے، انسان جانور بھی پہچانتے ہیں اور انسان نہیں پہچانتے لیکن جانور آپ کے مرتبے کو بھی جانتے ہیں اور مرتبے کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ مور میں نے رکھا ہے، یہ کسی آدمی غیر آدمی کو اس احاطے میں داخل نہیں ہونے دیتا، لیکن آپ آئے ہیں تو نہ صرف کہ داخل ہونے دیا بلکہ ناچ کر آپ کا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ وہی واقعہ جو حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہ جب وہ سندر بن کے قریب آپ نے قیام فرمایا تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ آ گئے، وہاں کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور ہم پریشان ہیں۔ حضور صاحب بابا ولایت شاہ قلندر نے پوچھا کہ بھائی کیوں پریشان ہیں؟ کہ جی پریشان اس لیے کہ جنگل سے ایک شیر نمودار ہوتا آدم خور ہے، وہ ایک آدمی روز کھا کر چلا جاتا ہے، روزانہ ایک آدمی کھاتا چلا جاتا ہے، ہم تو پریشان ہیں، اس جنگل سے باہر نمودار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ان دیہاتیوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کے اس شیر سے کہو کہ تمہیں سائیں نے بلایا ہے۔ اب تو یہ جناب دیہاتی اور پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ایک اور کم ہو جائے گا، بھائی جائیں گے بتائیں گے اس کو کہ بھائی تمہیں سائیں نے بلایا ہے، ایک اور گیا۔ حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر ان کے دل کے حال پڑھ لیے، ان کا بھائی تم دور سے جا کے صرف آواز دینا کہ اے شیر بابر تجھے سائیں نے بلایا ہے۔ یہ جناب جا کے وہی جنگل کی طرف رخ کیے، دور سے ڈنڈے لے کر گئے ساتھ میں، ڈرتے ڈرتے گئے وہاں جا کے جنگل رخ کیا اور کہا کہ بھائی اے شیر بابر تجھے سائیں نے بلایا ہے، زور زور سے آوازیں لگانی شروع کر دی۔ تھوڑی سی دیر میں جناب وہ شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی، اب جو دہاڑنے کی آواز سنی سب بھاگے گئے، اب بھاگے اور جناب بھاگتے ہوئے اور حضور صاحب بابا ولایت شاہ قلندر میں پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے سارے۔ شیر آیا جناب، شیر وہاں سے آیا اور حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا، اسے سر لایا وہاں پر جیسے نفی میں علاقے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں نہ سنوں کہ تو نے کسی آدمی کو کھایا ہے، اور اگر میں نے یہ سن لیا کہ تو نے کسی آدمی کو نقصان پہنچایا ہے تو پھر میرے ہاتھ میں قلندری درہ موجود ہے۔ اس کے بعد وہ شیر اٹھا، سر جھکائے وہ سیدھا جنگل میں چلا گیا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی وہ نظر نہیں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو پھر شان عطا فرماتے ہیں نا، اس پر کرم فرماتے ہیں، تو پھر اس طرح سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ یہ صرف کراماتیں سنا رہا ہوں اس تاکہ کیونکہ واقعات تو بہت سارے ہیں، واقعات تو اتنے ہیں کہ اگر سنا دیں تو صبح ہو جائے،
تو ایک اور واقعہ سنا کہ جو ہمارے حضور سید اولیاء قائم مولائی وہ ہے نا کہ پہلے فنا بھی شیخ و صابر بعد میں ہوگا واصل ہو. پہلے شیخ میں فنا ہونا ہوتا ہے. جب شیخ میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر فنا بھی رسول ہوتا ہے. اور جب فنا بھی رسول ہو جاتا ہے تو پھر فنا باللہ ہوتا ہے. یہ درجہ بندی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی چاہے کہ میں اللہ 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 کرتے کرتے فنا باللہ ہو جاؤں, ایسا نہیں ہوتا. پہلے اسے اپنے مرشد کی ذات میں گم کرنا ہوتا ہے. جب وہ گم ہو جاتا ہے تو پھر فنا بھی رسول ہوتا ہے. جب فنا بھی رسول ہوتا ہے تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف ہیں وہ بھی اس سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہے نا کہ اس وجہ حسنہ پر آپ نے ایسا کیا عمل کہ آپ پر مہربان ہو گیا آمنہ کا جایا, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ پر مہربان ہو گئے. آپ نے ایسے اوصاف حمیدہ اپنائے. تو آخری زمانے میں ابا جی علیہ رحمہ جب انہوں نے گھر میں پردے کی چادر ٹھان لی تھی, پردے کی چادر ٹھنی ہوئی تھی. جو باڑے کی طرف جاتے تھے وہاں پر بھی کپڑے کی چادر تھی, وہاں پر بھی کپڑے کی چادر تھی. اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی, نہیں سمجھ سکتے. لیکن وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب آپ فیض بھائی جو آپ کے کپڑے دھوتے ہیں ابھی حیات ہیں, آپ لوگ ان سے مل چکے ہیں, ملتے رہتے ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب وہ چھت پر مسجد کی لے گئے ان کو کہا کہ فیض بھائی آؤ تمہیں مرغی دکھاؤ. مرغی بھی جناب اتنی اونچی, میں نے بتایا کہ بڑے شوقین تھے, بہترین اور مہنگے ترین پرندے آپ رکھا کرتے تھے, پالا کرتے تھے. تو بڑی بڑی مرغیاں تھیں. جب وہاں پر لے گئے, دوپہر کا وقت تھا, دوپہر کا وقت تھا, سورج بالکل اوپر تھا. دوپہر کو اوپر لے گئے مسجد کی چھت پر, کہا کہ آؤ دکھائیں تمہیں مرغی. اب مرغی دکھائی جناب, دیکھو وہیں پر فیض بھائی نے دیکھا کہ فیض بھائی کا تو سایہ پڑ رہا ہے, ابا جی کا سایہ بھی نہیں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, ان کی بھی شان یہ تھی, فنا بھی رسول کے مقام پر وہ پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. ہمارے ابا جی حضور کے بھی پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی. آپ کے ناک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی حضور کے, تو آپ کے بدن مبارک پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بدن مبارک پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. فنا کے رسول کا وہ مقام تھا. اور ان کے بعد اگر کوئی مقام دیکھا تو اپنے مرشد کا دیکھا, تو ان کا بھی وہی مقام تھا جو فنا کے رسول کا مقام تھا. ایک مرتبہ ایک خواب سنایا ابا جی کو. ابا جی نے ان کو لیا اور ساتھ لے کر حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں. انہوں نے جو خواب سنایا, حضرت جی نے وہ خواب سنا, آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ ممتاز تمہیں مبارک ہو, تمہیں نقیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب عطا کیا ہے. نقیب رسول کا مطلب ہوتا ہے نائب رسول. اور نائب رسول کا خطاب کس کو ملا ہے؟ صرف خواجہ صاحب کو ملا ہے. خواجہ صاحب کے بعد اگر ملا ہے تو ابا جی کو ملا ہے. حضرت جی کے ساتھ آپ میرا وہاں تشریف لے گئے, اجمیر شریف تشریف لے گئے, خلفاء بھی ساتھ میں تھے, مریدین بھی ساتھ میں تھے, ابا جی کو بھی لے گئے. حضرت جی لے گئے, لفظوں پہ خیال کیجیے گا, حضرت جی لے گئے ابا جی کو تمام خلفاء کے ساتھ. چلیں آپ بھی زیارت کر کے آتے ہیں, خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. ابا جی تشریف لے گئے. جب وہاں پر پہنچے, حاضری دی, مراقبہ ہوا, گفتگو ہوئی, باتیں ہوئی, جو کچھ بھی ہوا. وہاں کے جو خادم خاص تھے, سجادہ نشین, وہ باہر تشریف لائے اور انہوں نے ابا جی کو دیکھا کہ قاری ممتاز احمد رحمانی یہاں پر. فرمایا ہاں, آپ میرے ساتھ تشریف لائے. ابا جی کے ساتھ, ابا جی کو ساتھ لے کر اندر تشریف لے گئے. کئی حجروں سے گزرنے کے بعد ایک حجرے کا دروازہ کھولا, تالا کھولا, کنڈی کھولی, اندر تشریف لے گئے. وہاں جانے کے بعد ایک الماری کھولی, اس الماری میں سے کلام پاک اٹھایا اور باہر تخت پہ رکھا اور فرمایا کہ یہ کلام پاک وہ ہے
جو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. آپ اس کی زیارت کریں. ابا جی نے زیارت کی, کہا کہ آپ اس کو چوم بھی سکتے ہیں. ابا جی نے اس کو چوم لیا. کہا آپ اس کو سر پہ بھی رکھ سکتے ہیں. ابا جی نے سر پہ رکھ. کہا کہ آپ اس کو کھول کے پڑھ بھی سکتے ہیں. جب کھولا تو سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی, جہاں سورہ طٰہٰ لکھی تھی وہاں سے کھلا. تو ابا جی نے خود ان سے عرض کی کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو, ابا جی فرمائے اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے پیر و مرشد میرے ساتھ آئے, میں ان کو بلا لوں زیارت کے لیے. انہوں نے تھوڑا توقف کیا, سوچا اور کہا کہ اچھا بلا لیں, آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو بلا لیں, جس کو چاہتے ہیں اس کو بلا لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ہاتھ صرف آپ لگا سکتے ہیں, کھول آپ سکتے ہیں, پیار آپ کر سکتے ہیں, سر پہ آپ رکھ سکتے ہیں. جتنے باقی آئیں گے وہ صرف زیارت کریں گے. ابا جی نے اسی کو کافی سمجھا, کہا کہ بہت اچھا. پھر حضرت جی کو بھی بلایا, تمام خلفاء کو بھی بلایا, سب وہاں پر حاضر ہوئے. اور جناب اسی طرح سب نے زیارت کی, دور کر لے گئے. کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, کسی کی ضرورت نہیں تھی, کسی کی ضرورت نہیں تھی. یہ صرف ملکہ حاصل تھا تو میرے پیر و مرشد کو حاصل تھا, یہ کمال حاصل تھا تو ان کو حاصل تھا, اجازت حاصل تھی تو میرے مرشد کو حاصل تھی کہ وہ اس کو ہاتھ لگا سکتے. جو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے 800 سال پہلے 700 سال پہلے جو کلام پاک لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے, اپنے دست مبارک سے, وہ نسخہ اس وقت وہاں پر موجود تھا. جو میرے مرشد نے اس کو اپنے کانوں سے, اپنے ہاتھوں سے اپنے اٹھا کے سر پہ رکھا, اس کو چوما, آنکھوں سے لگایا اور تلاوت بھی کی. اور پھر اس کے بعد اس کو اسی طرح سے وہاں پر محفوظ کر دیا گیا, آپ وہاں سے تشریف لے آئے. تو یہ بھی ایک کمال, یہ بھی ایک. اور پھر باہر نکل گیا اعلان کا, ان کا لوگوں سن لو, آؤ زیارت کر لو ان کی. ابا جی کی طرف اشارہ کیا کہ زیارت کر لو ان کی, کہ اب ایسے بزرگ صرف تمہیں کتابوں میں ملیں گے. اب ایسے بزرگ نہ پڑھ رہے نہیں ہیں, اب ایسے بزرگ ملیں گے تو کتابوں میں ملیں گے. یہ دیکھو اس وقت موجود ہے, ان کی زیارت کر لو آج. اور انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنی طرف سے آپ کو زیارت نہیں کرائی کلام پاک کی, مجھے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ممتاز رحمانی آئے, ان کو میرے کلام پاک کی زیارت کراؤ. الحمدللہ و شکر اللہ. وہ مرشد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا, ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اور حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کا جنتی دروازہ ہے, اس میں صرف مرد ہی جاتے ہیں نا بھائی, مرد حضرات ہی جاتے ہیں نا. ابا جی کی تشریف لے گئے, حضرت جی بھی ہے, حضرت جی کے تمام خلفاء. واحد خاتون ہے ایک کہ جو اس دروازے سے گئی, اور وہ ہے آپا زینت کوثر دہلوی معتزلہ, جو شمع رسالے کی میں نے بتایا مدیرہ ہیں. وہ انہوں نے نہ واسکٹ پہنی, بال کو پگڑی میں چھپایا, مردوں والا لباس پہنا اور شلوار کرتا پہن کے حضرت جی کے ساتھ, ابا جی کے ساتھ اور لالا بھائی جان کے سب کے ساتھ مل کے جناب اس دروازے سے گزر گئے. یہ کوئی اور کسی اور خاتون کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے. یہ بھی دیکھیں ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. ہمارے یہ مسجد کے برابر پہلے ہرمین ہاسپٹل ہوا کرتا تھا, پہلے ہاسپٹل تھا یہاں پر. تو وہاں پر کسی مریض کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی, اور وہاں کے جو ڈاکٹر تھے وہ اس کی نبض تلاش کر رہے تھے, نبض اس کی تلاش کر رہے تھے, اس کی نبض نہیں مل رہی تھی. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ برابر میں چلے جاؤ, قاری صاحب ہیں, ان سے دعا کروا لو تو تمہارا مریض بچ سکتا ہے. ہم ڈھونڈ رہے, نبض نہیں مل رہی, یا تو وہ آ جائے دم کر دیں اور اس کی نبض مل جائے گی, ان کے جاؤ اور ان سے دعا کرواؤ. جب مرتا کیا نہیں کرتا, وہ جناب وہ سارے جتنے بھی تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے, دروازے پہ آ کے دستک دی. وہ مدرسہ تھا جہاں پہ بھائی اس وقت آرام فرمائے, جناب وہ دستک دی اور بھائی دروازہ کھولا. کہا کیا بات ہے, قاری صاحب سے ملنا. کہا بولو کیا بات ہے, میں ہوں. کہ وہ ہمارے جیسے مریض ہے اور اس کو ڈاکٹروں نے کہا نبض نہیں ملتی, اور ہمیں آپ کا تو نہیں معلوم, ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے پاس چلے جاؤ, دعا کروا لو تو کام ہو جائے گا. آپ نے بولنا چاہو اچھا دعا کرنے کا نہیں, آپ لگے چلے ساتھ میں اور صرف اس کو دم کر دیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس کو نبض مل جائے گا. آپ نے چودھری فضل الدین کو آواز دی, چودھری, وہ جو ہے چودھری فضل الدین صاحب آگے چلے آئے.
चौधरी फजल ये वो कि जिनकी उर्दू भी ठीक नहीं थी, जानवरों की देखभाल किया करते थे। बुलाया, कहा कि भाई जाओ इनके साथ, देखो इनका मरीज कौन है, देख के आओ। चौधरी का जी मियाँ जी, ये उनके अल्फाज होते थे बस। वो जनाब उस मरीज के पास चल दिए। वो जो लवाकिन आए थे वो भी साथ चल दिए। अब चौधरी साहब जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुए, उसकी नब्ज ने बोलना शुरू कर दिया। चौधरी साहब झूमते हुए जनाब उसके जब कमरे में दाखिल हुए, नब्ज मिल गई, उन्होंने जनाब उसमें कैनोला लगा दिया, डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी और कहा कि काम हो गया। चौधरी साहब ने उसको मरीज को देखा, वापस आ गया। अब्बा जी की शान क्या होगी? जब एक जानवरों को पालने वाले, जानवरों को चारा डालने वाले की शान ये थी जो उनकी खिदमत में थे, तो फिर अब्बा जी की शान क्या होगी? आप अपनी करामातें हमेशा छुपाया करते थे, बताया नहीं करते थे, जाहिर होने ही नहीं देते थे, और आपने इस मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया, खुद तशरीफ ले जाते। लेकिन एक चौधरी फजल सिंह को भेज दिया, तुम जाओ चौधरी साहब आप जाओ। बोले जी मियाँ जी, वो भी अपने उन्होंने हाँ जी मियाँ जी, वो चल दिए। वो जनाब जब वहाँ पहुँचे, मालूम चौधरी फजल सिंह कौन से तुम्हारा लफ्ज बोल रही है। वो एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि मेरी मौजूदगी में वहाँ पर अब्बा जी तशरीफ लाए। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर सऊदी अरब में काम किया करता था, तो अब्बा जी जब तशरीफ लाते तो मेरे घर में ठहरे, और जनाब मुझे थोड़ी सी अकेले में खिदमत का भी मौका मिल गया। तो आप जब वहाँ पर तशरीफ ले गए, खाने काबा के सामने उस ज़माने में इतना रश नहीं होता था जितना अब है ना। अब हम देखते हैं टीवी में देखते हैं तो कितना रश होता है, इतना रश नहीं होता था। दरियों में आगे की तरफ बैठे हुए होते थे सब में, और 14-15 आदमी तवाफ के लिए टहल रहे होते थे ईशा के बाद। तो मैं एक तरफ बैठा हुआ था, दूसरी तरफ हाफिज फहीम, इकबाल रहमानी, वो भी अब्बा जी के खलीफा, वो भी बैठे हुए थे कि अचानक अब्बा जी ने मुझे मुखातिब करके आपने फरमाया कि ये देखो ये सामने से कौन आ रहा है। ऐसे इशारा किया तो पहने हुए और बनियान पहने हुए। तो मैं कहा हुजूर ये लगता है, मैं जो नहीं पता था मैंने बताया कि यमन का बात है, हमारे अच्छा घूमने वाले बात है जिससे मकानियों में होता है, घूमने वाले बात है, चले आ रहे। जब मेरे सामने से वो गुजरे तो मैं और से देखा, निकल जब हजरत अस्वद के पास दोबारा खाने काबा के पीछे गए तो कि ये रजाइल
ادا کرنا. رجال اولیاء کاملین اولیاء کرام کی ایک اقسام میں سے قسم ہے. یہ غائب میں ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کی عادت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو دیکھو میں اور حافظ رحیم موجود ہے بھی, حافظ رحیم بھی, وہ جناب ہم دونوں گئے جا کے کھانے کا جگہ کہیں بھی نظر نہیں آیا, کوئی فرش نہیں تھا, ٹہل رہے تھے, اس میں کسی ایک آدمی کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا, وہ نظر نہیں آیا. اب میں بیٹھ گیا درمیان میں تشریف فرما دے, بے دن میں خیال آیا جیسے معلوم ہو پہلے سے یہ رجال الخیر میں سے ہیں جو آتے ہیں, جو میں کی دس کر لیتا, لیکن اس کو موقع نکل گیا. پھر میں نے ایسے ہی ابا جی سے ارشاد ہوں, میں ابا جی سے ایسی عرض کی, حضور ایک مرتبہ اور دکھا دیں. آپ نے فرمایا یہ لو, یہ سامنے سے آ رہا ہے, اب جو سامنے دیکھا تو پھر چلے آ رہے ہیں. ان کی کیا جان ہوگی جو صرف زبان سے کہتے تھے تو حجابات ہٹ جایا کرتے تھے, اور اتنی دیر کے لیے حجابات ہٹتے تھے جتنی دیر کے لیے وہ چاہتے تھے. اب جو دیکھا تو وہ سامنے سے بھی چلے آ رہے ہیں. اب میں نے سوچا, میں نے کہا اب تو پتہ چل گیا کہ یہ رجال الغیب میں سے, اب جو میں 10 بوسی ضرور کروں گا. جیسے جیسے وہ میری طرف آتے گئے, بڑھتے گئے طواف میں, میرا جسم بھاری ہوتا چلا گیا. جب وہ میرے قریب سے گزرے, میں نے اٹھنا چاہا تو میں اٹھ نہیں سکا. یہ تصرفات دیکھے اولیاء اللہ کے, انہیں بھی معلوم تھا کہ میں کیا حرکت کرنے والا ہوں. جو آ رہے تھے وہ بھی ایسی خالی نہیں تھے, نہیں اٹھنے دیا. جب وہ چلے گئے, حضرت اسود کے پاس پہنچے, انہوں نے اسلام کیا, تھوڑا سا آگے بڑھے اور غائب. ابا جی نے فرمایا جاؤ اب پھر ڈھونڈ لو, پھر تمہیں نہیں ملیں گے. میں اور حافظ نہیں پھر گئے, پھر جا کے ڈھونڈا, تلاش کیا, وہ مجھے ہم دونوں کو دوبارہ نظر نہیں آئے. ہم جب آ کے واپس بیٹھ گئے تو ابا جی نے دیکھا اور مسکرائے, فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں رجال الغیب کی زیارت کرا دی. خود ان کا کیا عالم ہوگا, وہ کس کس کی زیارتیں کر رہے ہوں گے وہاں بیٹھے ہوئے. تو اسی طرح آپ یہاں پر, یہ مسجد بہت چھوٹی سی تھی, اور یہ پیچھے جتنے بھی یہ جو جگہ ہے, جو باڑا ہے, یہ سب کی دکانیں ہوا کرتے ہیں. یہاں پر جو پرانے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں. تو ادھر سامنے کی طرف ایک چھپر ہوتا تھا, اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے سے گیٹ ہوتے تھے, چھوٹے سے گیٹ سے. اور بڑی کا جو حجرہ تھا, جو اس وقت حجرہ ہے, بالکل روڈ کی طرف ایک کھڑکی ہوتی تھی, جو کبھی آپ کھول لیا کرتے تھے. اندر حجرہ لمبا سا ہوتا تھا جس میں آپ آرام فرما ہوتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے اسماعیل بھائی کے یہاں کچھ خوشخبری تھی, تو ان کو لے کے ہاسپٹل جانا تھا. امی جی حضور کو ابھی حیات ہیں, امی جی حضور کو انہوں نے کہا کہ ساتھ بھیجے. امی جی حضور ساتھ چلی گئی. اسی وقت اب رات کا وقت تھا, کوہر کٹنا تھا. یہ سامنے جو چشتیہ مسجد ہے, یہ بھی اس زمانے میں جھوپڑی سی تھی, چھوٹی سی, اور یہ باہر سامنے جو یہ اسکول ہے, یہ جھاڑیاں ہوا کرتا تھا. سامنے جو ملت گارڈن بن گیا ہے, یہاں پہ جناب درخت ہوتے تھے, اور یہ باغیچہ تھا, کھجوریں, چیکو اور امرود اور ککروندے اور پتہ نہیں کیا کیا, آم, سب یہ باغ تھا پورا یہاں پر. تو یہ اب کیا عالم ہوگا جب سردی ہوتی ہوگی تو کوہر کتنا کرتا ہوگا. کوہر اتنا کرتا تھا کہ دوسرا آدمی تھوڑے سے فاصلے پر نظر نہیں آتا تھا. رات کا عالم تھا, سردیوں کا زمانہ تھا. اب اسماعیل بھائی کہنے لگے بھائی میں تو پریشان ہوں, اب اس وقت کون سی سواری ایسی ملے گی. آپ نے فرمایا تو باہر جا. یہ جناب باہر پہنچے تو ٹیکسی ڈرائیور پہلے سے کھڑا ہوا تھا. اس سردی میں اس کوہر میں ٹیکسی ڈرائیور کھڑا ہوا, اور پٹھان تھا وہ. آپ نے پوچھا خان صاحب ہسپتال جانا ہے, بیٹھو. کوئی پیسے سے نہیں پوچھے, جناب کو بٹھایا, ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل گئے, خوشخبری ہوئی, بیٹے کی ولادت ہوئی. وہاں سے امی جی حضور کو لے کر واپس آئے اسی ٹیکسی میں. وہ ٹیکسی ڈرائیور کھڑا رہا. جب ہاسپٹل سے فارغ ہوئے, جب امی جی حضور کو لا کے واپس چھوڑا, تو اسماعیل بھائی نے اس سے پوچھا
ٹیکسی ڈرائیور سے کہ خان صاحب کتنے پیسے ہوئے؟ بھائی آنے جانے کی ٹیکسی ہو گئی نا، آنے جانے کے رات کا وقت تھا، کال کر رہا تھا، سردی کا زمانہ تھا، غصے میں اسے کہا اس کو پوچھو جس نے بلایا، سونے بھی نہیں دیتا ہے۔ اب یہ پریشانی کرے کس کو پوچھوں بھائی، میں کھڑا ہوں یہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہے، کہ جا اس کو پوچھ۔ اس نے بابا جی نے وہ کھڑکی کھولی اور اسماعیل بھائی کو ادھر بلایا ہے نا، اس کو پیسے دیے، آپ نے 30 روپے میرے خیال اس کو دیے تھے اس زمانے میں، دیے کہ جاؤ اس کو دے دو۔ اب جب اسماعیل بھائی پیسے لے کے پہنچے اس کو دے دیے، بڑبڑا رہا، خود آرام کرتا ہے نا، ہم کو آرام کرنے دیتا ہے، جب دیکھو جب بلا لیتا ہے، جب چاہتا ہے ادھر پھنسا دیتا ہے۔ اب یہ اسماعیل بھائی نے پوری باتیں اس کی سنی اور اس کو پیسے دیے، اسے وہ غصے سے دیکھا اسماعیل بھائی اور پیسے جیب میں رکھے، گاڑی اسٹارٹ کی، یہ جاؤ جاؤ۔ واپس آئے اسماعیل بھائی، اسماعیل بھائی واپس آئے اور اس وقت ابا جی کوئی نہیں کہتے تھا، قاری صاحب کہتے تھے، پکڑ لیا، قاری صاحب سچ سچ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ تو بڑبڑا رہا تھا، یہ جب لے کر گیا بڑبڑا کہہ رہا، اس کو پوچھو جو سونے نہیں دیتا، بلا لیتا ہے، جب چاہتا ہے مرضی بلا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قطب وقت تھا، یہ قطب وقت تھا۔ اسماعیل بھائی نے برجستہ کہا کہ وہ قطب وقت تھا تو پھر آپ کون ہو؟ آپ نے فوراً ہاتھ جھٹکا اس کا، ان کا ہاتھ جھٹکا اور کہا کہ چل اپنا کام کر، تیرا کام ہو گیا نا، بس تو جائے۔ اس زمانے میں جب ابا جی کی کالی داڑھی تھی، اس زمانے کی بات ہے یہ، اور اب کیا فیض کا عالم ہوگا، اب کیا کرم کا عالم ہوگا، اب کیا فیض کا عالم ہوگا کہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ تعویذات ہم دل کے بہلاوے کے لیے دیتے ہیں، ورنہ جو یہاں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بامراد کر دیتا ہے۔ آخری زمانے میں آپ فرمایا کرتے ہیں جو اس مسجد کو ہاتھ لگا کر چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا۔ فرمایا کرتے ہیں جو جس مقصد سے آئے گا اس مسجد کے اس پتھر کو ہاتھ لگائے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بھی کرم فرماتا ہے، اور کیوں نہ کرم فرمائے؟ آپ نے اپنی جان کو کشتہ بنا دیا، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیارے محبوب کی محبت میں مٹا دیا، اللہ کے چاہنے والے برگزیدہ بندوں کی محبت میں مٹا دیا، اور کیسا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کہ جس میں کہ ایسے مواقع ملے اور آپ اس سے محروم رہ جائیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستان عالیہ پر، فاروقیہ پر، ابا جی علیہ رحمہ حیات مبارکہ تھا، وہاں پر کلام مبین تراویح کی صورت میں سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے تو لوگوں جو مخاطبین تھے ان کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا اب موقع اچھا ہے، اب کسی ایک اچھے سے قاری کو جو پنجاب سے آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو کھڑا کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے جو تو پھر ظاہر ہے پھر وہی پڑھائے گا۔ حضرت جی کی خدمت میں حاضر کا حضور خالی صاحب تو بیمار ہے، تو پھر آپ اس مرتبہ کلام پاک جو تو اتنے حافظ اور اتنے قرآن آپ کے سامنے موجود ہیں، کسی کو بھی آپ حکم دیں وہ سعادت سمجھے گا اپنی آپ کے لیے، آپ کے آستانے پر کلام پاک سنانا، تو آپ کسی کے لیے حکم فرما دیں۔ حضرت جی خاموش ہو گئے، حضرت جی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی آ گیا، حضور اگر آپ ارشاد فرمائیں تو کسی کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کوئی آیا، پھر کوئی، اس طرح لائن لگی۔ حضرت جی جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کہ اگر آسمان سے فرشتے بھی آ جائیں کلام پاک تراویح میں سنانے کے لیے تو یہ عاجز قاری ممتاز کے علاوہ کسی اور سے نہیں سنے گا۔ اور فرمایا کہ اب کوئی ماں قیامت تک قاری صاحب جیسا بچہ نہیں جنے گی۔ بے شک بے شک، یہ تعریف ان کے پیر و مرشد فرمائے اپنے مرید کے لیے، اپنے خلیفہ کے لیے، اور وہ مرید نہیں مراد تھے نا، اسی لیے تو حضور صاحب ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا کہیں۔ حضرت حافظ غلام اللہ چشتی قاضی قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جب کوئی آتا حاضر ہوتا، وہاں پر نمائش میں حاضر ہوتا، وہ پوچھتے کہ کہاں سے آئے ہو، وہ اگر یہ بتاتے کہ میں ملیٹ سے آیا ہوں تو کہتے بھائی تم اتنی دور کیوں آئے ہو، وہاں پر حلقہ ہوتا تو ہے، وہ بھی ہمارے ہی حلقہ ہے، آپ وہاں شامل ہو جائے کرو، یہ فیض میں وہاں پر مل جائے گا۔ اسی طرح جب میرے پیر مرشد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر حضرت
ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ قطب مدینہ، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر، پہلے خلیفہ حضرت خواجہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو صاحبزادے تھے ان کا نام تھا فضل الرحمان صاحب مدنی، وہ بھی خود مدینہ ہو گئے، اور انہی سے الیاس قاضی صاحب جو بیٹھے انہی سے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے، میں اس وقت نہیں تھا، مدینہ منورہ میں تھا میں، تو ابا جی اس زمانے جب تشریف لے گئے تو وہاں پر محفل سجا کرتی تھی، اور اس زمانے میں جب لوگ کہتے ہیں نا یہ لوگ ضرور شریف نہیں پڑھنے دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ باقاعدہ اپنے گھر میں محفل میلاد منعقد کیا کرتے تھے، وہاں پر روزانہ نعت خوانی ہوا کرتی تھی، میں نے خود دیکھا ہے، حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مدینہ کے گھر میں، پھر وہاں پر تمام دنیا سے حج کے موقع پر جب وہ حاضر ہوا کرتے تھے قرہ حضرات، تو وہ اپنی اپنی قرأت اپنے اپنے لہن میں سنایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابا جی بھی اس میں موجود تھے، سب کی قرأت انہوں نے سنی، سب نے داد وصول کی، سب نے تعریف کی، سب کی داد وصول کرنے کے بعد آخر میں حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ قطب مدینہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اب آپ لوگوں نے تو اپنے اپنے قاری حضرات کو پیش کر دیا اور ان کی قرأت سن لی، اب آپ ہمارے قاری صاحب کو سنو۔ انہوں نے بھی ابا جی کو اپنا کہا، یہ ہمارے قاری صاحب تمہارے نہیں ہے۔ اور پھر ابا جی نے جب وہاں پر تلاوت کی اور سورہ رحمان آپ نے تلاوت فرمائی، ابھی جو وہاں پر آپ پر کرم ہوا ہے اور جو آپ کے لیے داد و تحسین وہاں پر ہوا ہے وہ دید کے لائق۔ تو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اکبر ہیں، حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر، خلیفہ اول، وہ ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے ہی ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ یہاں پر حافظ غلام صاحب چشتی قاضی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے ہیں۔ بابا صاحب کے دربار میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے ہیں۔ صوفی شاہ محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے ہیں۔ سب کو آپ نے اپنا کہا، سب نے آپ کو اپنا کہا، یہ تو ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس جگہ گئے وہاں پر اپنائیت کے جذبوں سے سرشاری کے بعد واپس لوٹے، اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، اور جہاں پر بھی گئے اور کیوں نہیں ہوتے، حضور سائیں بابا شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو ایک در کا مقبول ہوتا ہے وہ ہر در کا مقبول ہوتا ہے۔ جو اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے تو پھر ہر اللہ والا اسے پیار کرنے لگتا ہے، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دی تھی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محبت میں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ کمال بھی عطا فرمایا کہ جس سے جاتے اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برکتیں بھی نازل فرماتا۔ امام کعبہ سے بھی ملاقات کا ایک واقعہ ہے کہ جناب وہ عبدالرحمٰن السدیسی صاحب، وہ آپ نے سنا ہوگا ان کے کیا پیاری آواز میں وہ جناب تلاوت فرماتے ہیں۔ جب ابا جی وہاں سے تشریف لائے تو ایک مرتبہ یہاں پر بھی انہوں نے ابا جی نے عشاء کی نماز بالکل ان کے اسی لہن میں سنا دی، اسی لہن میں سنا دی، وہ میں نے ریکارڈ بھی کی ہے کیسٹ میں ابا جی کی، وہ میں نے عشاء کی نماز چھوڑ دی صرف وہ ریکارڈ کرنے کے لیے، ابا جی کی میں نماز پڑھا دی ہے، نماز نیت توڑ دی، میں نے ٹیپ ریکارڈ دیا، پورا میں نے ٹیپ کیا، ٹیپ کرنے کے بعد خود ابا جی کو حضرے میں جا کے سنا دی۔ میں نے کہا حضور اب آج تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بڑی محبت تھی ابا جی کو عبدالرحمٰن السدیسی صاحب سے، ابھی بھی وہ حیات ہے تو بڑے امام وہی کہلاتے ہیں۔ اب وہ جناب زہر کی انہوں نے نماز پڑھائی، میں ابا جی کے ساتھ ساتھ تھا، سرفراز بھائی مثال الدین کا یہ بھی ابا جی کے ساتھ تھے۔ ابا جی نے پوچھا مجھ سے، کیونکہ میں وہیں رہتا تھا، ابا جی نے مجھ سے پوچھا ان کے بارے میں کہ اب یہ کہاں سے جائیں گے، میں نے بتایا میں ابا جی ابھی نماز پڑھ کے یہاں سے اٹھیں گے، یہاں 4 سپاہی کے ساتھ ہوں گے، اسی سیدھی لائن سے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے، اور سپاہی جو ہے وہ ان کی حفاظت امام صاحب کی کرتے ہوئے لے کے جائیں گے، تو سامنے والی لائن سے نکل جائیں گے۔ اب امام صاحب سے چوتھی لائن میں ہم لوگ پیچھے تھے، وہاں آنے کا ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ تو سیدھے وہاں سے نکلیں گے اور وہ پولیس والے ان کو چھوڑتے نہیں، ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب ابھی فرمایا اسے ملنے کا دل چاہ رہا ہے، میں نے کہا حضور ایسا تو ہو نہیں سکتا، اب یہ ہے کہ مغرب میں یہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، پھر ملاقات کر لیں گے۔
ابا جی مسکرائے، بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا، سرفراز بھائی بھی برابر، سرفراز بھائی بھی بیٹھ گئے۔ اب جناب جس وقت نماز انہوں نے ظہر کی ختم کی، تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، گھوم گئے، پیچھے کی طرف چل دیے۔ اب پولیس والے ان کے پیچھے پیچھے، بجائے ساتھ جانے دیں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ جناب ساتھ چلتے چلتے چوتھی لائن میں جس میں ابا جی تشریف فرما تھے اس میں داخل ہو گئے، اس میں داخل ہوئے اور سیدھے چلتے چلے آ رہے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ وہ کھڑا ہو۔ جیسے وہ ابا جی کے سامنے آئے، ابا جی کھڑے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مسافہ کیا، پیار کیا ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد میں سلام دعا کر کے حال احوال پوچھ کے امام صاحب آگے تشریف لے گئے، ابا جی وہیں تشریف فرما۔